جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی تیسری کتاب پر اسرار چیخیں کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ موڈی نے اپنی داستان شروع کر دی تھی۔ عمران بغور سن رہا تھا۔ تو وہ سنگاردان میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی، موڈی نے بیان جاری رکھا۔ اور اسی رات کو کچھ نامعلوم افراد نے میرے بنگلے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ کیا تم جاگ رہے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میں رات بھر جاگتا رہا تھا۔ میں نے انہیں دیکھا، 2-3 فائر کیے اور وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ لیکن دوسرے ہی دن سے یہاں اجنبیوں کا تانتا بڑھ گیا۔ ایسی شکلیں دکھائی دیں کہ میں حیران رہ گیا۔ ان میں سے کوئی نوکری کے لیے آیا تھا، کوئی امریکی طرز حیات کے متعلق معلومات چاہتا تھا، کوئی محض اس لیے آیا تھا کہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا۔ تقریباً 10-15 آدمی اس طرح مجھ تک پہنچے۔ اس سے پہلے یہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ پھر شام کو ایک عجیب و غریب آدمی آیا۔ اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کی گھنی داڑھی تھی اور آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک۔ اس نے کہا کہ وہ میرے بنگلے کا مالک ہے۔ واضح رہے کہ میں نے یہ بنگلہ ایک ایجنسی کی معرفت کرائے پر حاصل کیا تھا، اور اس عجیب نوارد نے مجھ سے کہا کہ اسے ایجنسی والوں پر اعتماد نہیں۔ میں ذرا بنگلے کی اندرونی حالت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم خود سوچو عمران ڈیئر، میں الو تو تھا نہیں کہ اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتا، اور پھر ایسے حالات میں۔ لو میری جان، تم بھی پیو۔ نہیں شکریہ۔ ہاں پھر کیا ہوا؟ تم جانتے ہو کہ میں خود بڑا پراسرار آدمی ہوں، موڈی نے موڈ میں آ کر کہا۔ مجھے کوئی کیا دھوکہ دے گا؟ میں نے اسے ٹہلا دیا۔ موڈی نے دوسرا گلاس لبریز کر کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ لڑکی پھر آئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہائے، یہی تو داستان کا بڑا پردرد حصہ ہے میرے دوست۔ موڈی ایک سانس میں گلاس خالی کر کے اسے میز پر پٹکتا ہوا بولا۔ وہ آئی تھی، آج سے 10 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آئی اور کہنے لگی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، ایسی چیز کو اپنے پاس کیسے رکھوں۔ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، میری گردن ضرور کٹ جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اسے کسی معقول آدمی کے ہاتھ فروخت کیوں نہیں کر دیتی، اس طرح اس کی مالی حالت بھی درست ہو جائے گی۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد وہ راضی ہو گئی۔ میں نے اسے 25,000 کی آفر دی۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی دانس میں اس کی قیمت زیادہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا کتنی بھولی ہے۔ ہائے عمران پیارے، وہ اب بھی ہاں۔ میں نے اسے زبردستی 25,000 کے نوٹ گن دیے۔ اس دوران میں ہر رات مجھے ریوالور لے کر اس سنگاردان کی حفاظت کے لیے جاگنا پڑتا تھا۔ ارے وہ ہے کہاں؟ میں بھی تو دیکھوں، عمران بولا۔ ٹھہرو دکھاتا ہوں۔ یک موڈی کا موڈ بگڑ گیا۔ اس کا اوپری ہونٹ بھینچ گیا اور آنکھوں سے خون سے ٹپکتا معلوم ہو رہا تھا۔ عمران نے اس کے جذباتی تغیر کو حیرت سے دیکھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ موڈی جھٹکے کے ساتھ اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ عمران چپ چاپ بیٹھا رہا۔ دفعتاً دوسرے کمرے میں شور و غل کی آوازیں سنی اور ساتھ ہی نوکر بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ صاحب، اس نے ہامتے ہوئے عمران سے کہا، موڈی صاحب کو بچائیے۔ کیا ہوا؟ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ نوکر نے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بھاگتا ہوا اسی کمرے میں چلا گیا۔ عمران جھپٹ کر کمرے میں پہنچا۔ موڈی عجیب حالت میں نظر آیا۔ 2-3 نوکر اس کی کمر سے لپٹے ہوئے تھے اور وہ ایک سیاہ رنگ کے ڈبے سے اپنا سر پھوڑ رہا تھا۔
ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ! وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا اور ساتھ ہی ڈبے سے اپنے سر پر ضربیں لگاتا جا رہا تھا۔ عمران نے بدقت تمام وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھینا اور نوکروں نے کسی نہ کسی طرح اسے دھکیل کر ایک صوفے میں ڈال دیا۔ عمران نے ڈبے کو ہاتھوں میں تول کر دیکھا اور پھر اس کی نظر ان جواہرات پر جم گئی جو ڈبے کے چاروں طرف جڑے ہوئے تھے۔ یہی ہے! موڈی صوفے سے اٹھ کر دہڑا، یہی ہے! ہوش میں آ جاؤ بیٹا، ورنہ ٹھنڈے پانی کی بالٹی میں غوطہ دوں گا۔ عمران بولا، میں بالکل ہوش میں ہوں، موڈی نے حلق پھاڑ کر کہا۔ جب سے میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے چین سے رات بھر سوتا ہوں، سمجھے تم؟ یا ابھی اور حلق پھاڑوں؟ اب تم سو جاؤ، عمران نے کہا، پھر کبھی بات کریں گے۔ کیا؟ ارے کیا اب تم بھی کام نہ ہوگے؟ تو پھر تم ہوش کی باتیں کرو۔ ارے بابا، موڈی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا، اس کے خریدنے کے بعد سے اب تک ایک بھی پر اسرار آدمی دکھائی نہیں دیا، کسی نے بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا بولا، تو یہ کہو، میں سمجھ گیا، سمجھ گئے نا؟ ہاں، اور اگر تمہاری اسرار پرستی کا یہی عالم رہا تو تم یہاں سے کنگال ہو کر جاؤ گے۔ ارے مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں تم کچھ دنوں کے بعد گنڈے اور تعویذوں کے چکر میں نہ پڑ جاؤ۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ کچھ نہیں۔ اس لڑکی کا پتہ معلوم ہے؟ وہ عالمگیری سرائے میں رہتی ہے۔ عالمگیری سرائے بہت بڑا علاقہ ہے، عمران بولا، لیکن یہ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ مجھے 25,000 روپوں کی پرواہ نہیں ہے، میں تو میں اسے دھوکے باز کس طرح سمجھوں؟ وہ تو مجھے ایک ایسی عورت معلوم ہوتی ہے جو ہزاروں سال سے زندہ ہو۔ تم نے رائڈر ہیگرڈ کا ناول شی پڑھا ہے؟ او موڈی کے بچے، تیرا دماغ خراب ہو جائے گا، عمران اسے گھونسا دکھا کر بولا۔ نہیں، میں تم سے زیادہ ہوش مند ہوں، موڈی ہاتھ جھٹک کر بولا۔ کیا تم نے اس کے جواہرات کہیں پرکھوائے ہیں؟ پرکھوائے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ ہائے، مصیبت تو یہ ہے کہ میں اسے دھوکے باز کیسے سمجھوں؟ نہیں، وہ شہزادی ہے۔ ابے چپ، ڈفر کہیں کے! کیا تم نے اس سے دوبارہ ملنے کی کوشش بھی کی؟ نہیں، میری ہمت نہیں پڑی۔ عمران اسے ترحم آمیز نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ ان پتھروں کا تخمینہ کیا ہے؟ اس نے موڈی سے پوچھا۔ پتھر نہیں، بلکہ پتھروں کی نقل کہو، موڈی بولا۔ ان سب کا تخمینہ 150 سے زائد نہیں ہے۔ او موڈی، خدا تم پر رحم کرے، عمران نے کہا، اور موڈی اپنے سر پر ہاتھوں سے صلیب کی شکل بنانے لگا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر عمران نے کہا، لڑکی کا مکمل پتہ ہے تمہارے پاس؟ ہے، لیکن کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے کہ وہ اب وہاں نہ ہوگی، یا ممکن ہے پہلے بھی نہ رہی ہو۔ ہائے، تو تم بھی یہی ثابت کر رہے ہو کہ وہ دھوکے باز ہے۔ اب تم بکواس نہ کرو ورنہ گولی مار دوں گا۔ گولی مار دو، مگر میں یقین نہیں کروں گا کہ وہ دھوکے باز ہے۔ وہ بہار کی ہواؤں کی طرح ہولے ہولے چلتی ہے، اس کے رخساروں میں صبح طلوع ہوتی ہے، اس کے گیسوؤں میں شامیں انگڑائیاں لیتی ہیں، اور میرا چانٹا تمہاری آنکھوں میں دنیا تاریک کر دے گا، اور میں کہتا ہوں مجھے اس کا پتہ چاہیے اور کچھ نہیں۔ سرائے عالمگیری کے علاقے میں صرف اتنا ہی، اور اس کے آگے میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن عمران موڈی کو گھور کر بولا، تم نے مجھے کیوں بلایا تھا جبکہ تمہیں ہاتھ سے گئی ہوئی رقم کا افسوس بھی نہیں؟ عمران پیارے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ثابت کر دو کہ وہ دھوکہ باز نہیں ہے۔
تم چونکہ سرکاری آدمی ہو اس لیے میں تمہاری بات قطعی تسلیم کر لوں گا، ویسے اگر کوئی دوسرا کہے تو ممکن ہے مجھے یقین نہ آئے۔ اچھا بیٹا، عمران نے سر ہلا کر کہا، میں کوشش کروں گا کہ محکمہ سوداگر ثانی میں شعبہ عشق و عاشقی بھی کھلوا دوں۔ اور پھر تم یہ ساری باتیں مجھ سے فون پر بھی کہہ سکتے تھے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، فون پر آپریٹر بھی سنتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شہزادی دردانہ کو دھوکہ باز سمجھے۔ شہزادی کے بھتیجے میں چلا، آئندہ اگر میرا وقت برباد کیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ اچھا، میں اس سنگاردان کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ ہرگز نہیں، موڈی نے عمران کا ہاتھ پکڑ لیا، میں مرتے دم تک اس کی حفاظت کروں گا، خواہ شہزادی کے دشمن کو کاف تک میرا پیچھا کرے۔ تمہارا مرض لا علاج ہے، عمران نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا اور سنگاردان کو میز پر رکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ موڈی حلق پھاڑ پھاڑ کر اسے پکار رہا تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔